اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ سب کو جامعہ دکان اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 ہے جو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ کل شروع ہوئی تھی لیکن کلاس ختم ہو چکی تھی، آج ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ قولوا کہہ دیجیے، کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف یعنی قرآن مجید، جو قرآن مجید ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون اور جو نبیوں کو عطا کیا گیا من ربہم ان کے رب کی طرف سے ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ہم ان نبیوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور مسلمانوں تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ کل ہم نے آپ کو حنیف کے معنی بتا دیے تھے، جو شخص ٹیڑھے راستے سے منہ پھیر کر سیدھے راستے پر چلے وہ حنیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہ السلام پر نازل کیا گیا ان سب پر ایمان لائے۔ جب یہود اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو پہلے فرمایا آپ کہیے کہ نہیں، بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔
اب فرمایا کہ تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید اس پر ایمان لائے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی معرفت کی دلیل ان کے صدق و معجزے کا ظہور ہے، اور جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے صدق پر معجزہ ظاہر ہو گیا تو آپ پر ایمان لانا بھی واجب ہو گیا۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی جب قرآن نے شہادت دے دی تو ان پر بھی ایمان لانا واجب ہوا، اور ہم انبیاء علیہ السلام میں یہ فرق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں۔ جس طرح یہود اور نصارہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس طرح کا عمل ہمارا نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر جو نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو احکامات ان پر نازل کیے گئے ہم ان سب کو من جانب اللہ جانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین واحد ہے۔ دین ان عقائد اور ان اصول کو کہتے ہیں جو انبیاء میں مشترک ہیں، مثلاً الوہیت، توحید، رسالت، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنا، قضاء اور قدر کا حق ہونا، عبادت کا فرض ہونا، شرک، قتل ناحق اور جھوٹ کا حرام ہونا وغیرہ۔ ہر زمانے کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادت اور معاشرت کے جو احکامات نازل ہوئے ان کو شریعت کہتے ہیں، اور ہر نبی کی شریعت الگ ہے۔ تو اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان انبیاء علیہ السلام کی شریعت پر عمل لاتے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر نبی کی شریعت ان کے زمانے میں برحق تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر کے صرف شریعت محمدی کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا ہے۔ اور اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم انبیاء سابقین پر نازل ہونے والے صحائف پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو اصل صحائف اللہ نے ان پر نازل کیے تھے وہ برحق ہیں، اور بعد میں ان کی امت نے جو ان میں تحریف کر دی، تبدیل کر دیے، ان پہ رد و بدل کر دیا، اس کی ہم تصدیق نہیں کرتے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پہلے انبیاء کرام پر جو کچھ نازل ہوا مالک اللہ کی طرف سے تھا اور حق تھا، سچ تھا، وہ نبی بھی سچے تھے اور حق تھے۔ ہم ایمان لانے میں سب پر جو ہے ایک جیسا ایمان لاتے ہیں اور کسی پر فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہو کہ ہم اسی ایک رب کے فرما بردار ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی ایک رب کے فرما بردار ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان سب انبیاء پر ایمان لانا اسلام کی وجہ سے ہے اور قرآن کی شہادت کی وجہ سے ہے، کیونکہ نبوت کا ثبوت معجزے کے ظہور سے ہی ہوتا ہے، اور معجزے کے ظہور کے بعد اگر کسی کو نبی نہ مانا جائے تو اگر یہ انسان کرے کہ میں اپنی مرضی کروں گا کہ اب میں اس معجزے کے ظہور ہو جانے کے بعد میں اس کو مانوں یا نہ مانوں، تو یہ خواہش نفس کی اتباع ہے، نفس کی پیروی ہوگی، دلیل کی اتباع نہیں ہوگی۔ یہود اور نصارہ نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ظہور معجزہ کی وجہ سے نبی مانا تو ان پر لازم ہے کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نبی مانے، ورنہ یہ چیز لازم آ جائے گی کہ وہ دلیل کے پیروکار نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے خواہشات نفس کے پیروکار ہو گئے ہیں کہ جس کو چاہا نبی مان لیا اور جس کو چاہا نہ مانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 137 ہے جی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پس ان اگر آمنو وہ ایمان لائیں، بمثلی جیسے آمنتم جیسے تم ایمان لائے ہو، بھی اس قرآن پر، فقد اہتدوا تو پس وہ ہدایت پا گئے، وَإِن تولوا اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پس بے شک وہ ضد کی
وہ ضد میں ہیں، دور کی مخالفت میں ہیں، ضد میں پڑے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قریب اللہ ہی ان کے خلاف آپ کے لیے کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم مسلمان ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر ان کی مثل ایمان لے کے آنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے تم مسلمان ایمان لائے ہو، اگر یہ بھی اسی طرح مخلص ہو کر ایمان لے آئیں تو ہدایت پا لیں گے۔ جس طرح مسلمان قرآن مجید پر بغیر تحریف، اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح مسلمان قرآن مجید پر بغیر تحریف اور تغیر کے ایمان لائے ہیں، اسی طرح اگر یہود بھی تورات پر بغیر تحریف اور تغیر کے ایمان لائیں تو ہدایت پا جائیں۔ تیسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان میں مماثلت ہو، ایک جیسے کہ اگر یہ یعنی کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول پر تمہاری طرح ایمان لائیں اور تمہاری طرح اس کی تصدیق کریں تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہ لائیں، ضد کیا ہے؟ ضد یہی کہ ہماری لڑی میں سے یہ نبی کیوں نہیں آئے، اور ان کی اتنی صفات تورات میں انجیل میں آئی ہیں تو ان کو امید یہ تھی کہ یہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہی پیدا ہوں گے، لہٰذا اس چیز کی ضد تھی کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے کیوں پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ ضد جو تھی اور عناد اسی حوالے سے تھی کہ جو ان کا اقتدار تھا وہ ختم ہو جانا تھا، اور جو مال و دولت یہ اپنی کتاب میں تحریف کر کے کمایا کرتے تھے وہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، تو ان کے لہٰذا یہی ضد اور عناد تھی جس کی وجہ سے اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان کے شر سے بچانے کے لیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ اس آیت میں پیشن گوئی ہے جو صادق ہوئی، اور غیب کی یہ خبر بھی ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے صدق کی سچائی کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ صبغۃ اللہ کہ تم اے مسلمانوں تم یوں کہو کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں ہیں، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اور ومن احسن اور کس کا اچھا ہے من اللہ اللہ سے، صبغۃً رنگ، اللہ سے اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہے، ونحن لہ عابدون، اور اسی کے لیے ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ اور کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، ہم اسی کے لیے خاص عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں مفسرین کے کوئی بے شمار قول ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کا دین، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض عیسائی اپنے بچوں کو پیلے رنگ میں رنگتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس کے لیے تطہیر کا باعث ہے، اور اب وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رنگ کو طلب کرو اور وہ دین اسلام ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کی فطرت ہے، یعنی جس فطرت اور خلقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کی صفات بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ کے رنگ میں رنگنے سے مراد یہ کہ بندہ اللہ کی صفات سے متصف ہو جائے، جیسے اللہ رحمان ہے تو انسان خود بھی دوسروں پہ رحم کرنا شروع کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی اس صفت سے متصف ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوگا۔ سو مومنوں کو بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یوں کہو کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ تو آپ کہیے کہ کیا تم
یہاں پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی آیت تلاوت کرتے ہیں، اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا پیغام سمجھیں گے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ قل فرما دیجئے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اتحاجوننا کیا تم ہم سے لڑتے ہو، حجت کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ ربنا اور وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم تو اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں، ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں، اسی کے بندے ہیں اور اسی کے عبادت گزار ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بحث یہ تھی کہ یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہاری بنسبت ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد اور ہماری کتابیں تم سے پہلے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ مقدم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار صرف عمل کا ہے، اور اس عمل کا اعتبار ہے جس میں اللہ کے لیے اخلاص ہو، جس میں اللہ کے لیے اخلاص ہو۔ ہر بندے کا عمل اسی کو ہی ملنا ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے ان کے عمل ہیں، اور جو بعد میں ہیں ان کے لیے ان کے عمل ہیں۔ آج ہمارے لیے وہ عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ عمل ہے جو دوسرا کرے گا۔ اخلاص کے کچھ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ خالص کا معنی ہے صاف، جس چیز میں ملاوٹ ہو اور وہ ملاوٹ دور کر دی جائے تو وہ خالص ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں ملاوٹ ہو سکتی ہو لیکن ملاوٹ سے پاک ہو اس کو بھی خالص کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس عبادت میں ریاکاری کی بالکل آمیزش نہ ہو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ عمل کو مخلوق کے ملاحظہ سے صاف کر لینا اخلاص ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، نہ اس کو فرشتے جانتے ہیں کہ لکھ سکیں، نہ اس کو شیطان جانتا ہے کہ اس کو فاسد کر سکے، اور نہ اس کو خواہش جانتی ہے کہ اس کو کسی کی طرف مائل کر سکے۔ یہاں پہ ابو القاسم کشیری وغیرہ نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آپ نے حضرت جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رب العزت سے اخلاص کے متعلق پوچھا، فرمایا وہ میرا ایک راز ہے جس کو میں نے اپنے محبوب بندوں کے دل میں رکھا ہے۔ اخلاص سچا جذبہ، سچا عمل جو صرف جس کے پیچھے رضا اور خوشنودی صرف اپنے مالک کی ہو، اسی کی خاطر وہ کام کیا جائے۔ جب قرآن پاک میں آیا، شیطان نے جب کہا کہ اللہ پاک تو مجھے مہلت دے کہ میں اس انسان کو بہکاؤں گا اور اس کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، اس کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا اور ہر سیدھے راستے پہ آ کر بیٹھوں گا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے میں اجازت دیتا ہوں، تو وار کر لے، ان پہ حملہ کر لے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے، مخلصون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو مخلص ہوں گے، جو اخلاص والے بندے ہوں گے، وہ کبھی تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ چنیدہ ہوں گے جن کے اندر اخلاص کی نعمت پائی جائے گی، وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے، اور تیرا وار بھی ان پر نہیں چل سکے گا، وہ تیری دسترس سے باہر ہوں گے۔ یہاں پہ کیونکہ ریاکاری اخلاص کا الٹ ہے، تو ریاکاری کی بھی 3 علامتیں سن لیجئے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ اکیلا ہو تو عبادت سے تھک جاتا ہے، جب اکیلا ہو تو عبادت سے تھک جاتا ہے، یہ ریاکاری کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت، جب لوگوں کے درمیان ہو تو تر و تازہ ہوتا ہے، کیونکہ دل میں ریاکاری کا جذبہ ہے، لہٰذا وہ لوگوں کے درمیان تر و تازہ ہو کر جو ہے اس پر مظاہرہ کرتا ہے اس عبادت کا یا نیکی کا۔ اور تیسری علامت اس کی یہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو نیک عمل زیادہ کرتا ہے۔ اور اخلاص کیونکہ یہ ریاکاری کا الٹ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے
جو فرض ہے، فرض کے لیے حکم ہے کہ وہ سب کے سامنے کرو تاکہ دوسروں کے اندر بھی ترغیب پیدا ہو، لیکن جو نفل عبادت ہے اس کے حوالے سے کہا کہ اس کو چھپ چھپا کے کرو تاکہ جو ہے اس میں ریا نہ شامل ہو، ریاکاری نہ شامل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ام کیا تقولون تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہ یہودی یا نصرانی تھے۔ قل فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اانتم عالم ام اللہ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپایا گواہی کو عندہ من اللہ جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام یہودی اور عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بھلا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے اسے چھپائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے یہ انبیاء یہودی تھے اور عیسائی ان کو عیسائی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا رد فرمایا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ یکتا پرست رہے ہیں، اسی طرح ان کی اولاد میں سے بھی یہ انبیاء کرام بھی سب یکتا پرست تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں سے توحید پر تا دم مرگ قائم رہنے کا اقرار بھی کروایا، جیسا کہ ہم پیچھے آیتوں میں پڑھ کے آئے ہیں۔ یہود مشرک تھے کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور عیسائی بھی شرک کرتے تھے کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اس لیے یہود اور عیسائی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان انبیاء کو اپنے اپنے دین پر کہنا بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ واضح رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک تو صرف دین جو ہے دین اسلام ہی ہے، ان کی شریعت الگ الگ ہے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا یعنی ہر ایک کے لیے، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے الگ الگ شریعت اور راستہ بنا دیا گیا، یعنی انسان کے فکری اور تہذیبی ارتقاء اور زمانہ اور ماحول کے خصوصی تقاضوں کی وجہ سے ہر نبی کے دور میں عبادات اور معاملات کے الگ الگ طریقے مقرر کیے گئے تھے، البتہ عقائد سب کے ایک ہی تھے کہ سب نے ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، سب نے شرک سے منع کرنا ہے، سب نبیوں نے سچ بولنے کی ترغیب دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اس کی شہادت کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ سو یہ شہادت کیا تھی؟ اس شہادت کے متعلق قول یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کو علم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں یہ انبیاء کرام جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی نہیں ہیں، اور انہوں نے علم کے باوجود بھی اس شہادت کو چھپایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر شہادت موجود تھی، لیکن انہوں نے اس شہادت کو چھپایا، حالانکہ بعض راہبوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق بھی کی، جیسے ورقہ بن نوفل نے آپ کی تصدیق کی۔ قرآن مجید میں آیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اس کے باوجود حسد اور عناد کی وجہ سے وہ شہادت کو چھپاتے تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت بے شک گزر گئی، ما کسبتم لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے، نہیں پوچھا جائے گا تم سے، اما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، یعنی یہ پہلے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ جو انہوں نے پہلے کیا وہ گزر گئے، ان کا معاملہ انہی کے ساتھ، جو عمل انہوں نے کمائے تھے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دور کے یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں کی جائے گی، یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا ملے گی۔ یہ معنی برحق ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو دوسرے شخص کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، جیسے کہ فوت شدگان ہیں ان کے لیے اصالہ ثواب کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ اصالہ ثواب کا انکار ہو رہا ہے یہاں کچھ، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے، سورہ طور میں ہے جی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ مجھے حدیث پاک بھی ایک یاد آ گئی، نبی پاک علیہ السلام سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ وفات پا گئی ہیں، تو کیا میں ان کے لیے کوئی صدقہ کر سکتا ہوں؟